راضی ہو جانا سب سے بڑی بات ہے. ہاں، جب اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں تو اپنی قدرت سے حالات بھی ٹھیک کرتے ہیں، کیونکہ اللہ حالات کا مالک ہے، کوئی دوسرا حالات کا مالک نہیں ہے. دن چھوٹے کرنا، دن بڑے کرنا، یہ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتے ہیں. ایسے آدمی کے حالات تنگ کرنا، آدمی کے حالات کو کھول دینا، یہ اللہ کرتا ہے. خالی موسم کا نہیں کہ موسم میں دن چھوٹے رات بڑی، لوگوں کے حالات میں بھی کبھی لوگوں کے حالات تنگ کر دیتے ہیں، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. کبھی حالات کھول دیتے ہیں، لوگ خوش ہو جاتے ہیں. جی ہاں، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. دن چھوٹے رات چھوٹے سمجھا کر مثال سمجھائیے. ایسا رات کو چھوٹی بنانا، دن کو بڑا بنانا، یہ اللہ. اس طرح حالات کو تنگ کرنا، حالات کو کھول دینا انسانوں کے، یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. اس لیے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو راضی کیا جائے. کوئی کام آدمی ایسا نہ کرے کہ اللہ ناراض ہو، اور کہ ہو جائے آدمی ہے اسے بھول ہوگی، غلطی ہوگی، گناہ ہوگا. کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ میرے بندو تم سب خطا کار ہو، تو کوئی خطا سے بچا یہ بہت مشکل ہے. کوئی نہ کوئی خطا آدمی کر بیٹھتا ہے، تو اس کے لیے راستہ یہ رکھا ہے کہ جب کسی سے خطا ہو جائے تو معافی مانگے. حدیث شریف کی دعا ہے، اللہم اجعلنی من الذین اذا اساؤوا استغفروا واذا احسنوا استبشروا. یا اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ اگر خطا ہو جائے تو معافی مانگا کروں، اور نیکی ہو جائے تو تیرے فضل پر خوش ہو جاؤں کہ اللہ نے مجھ سے نیکی کروائی. یہ سکھایا ہے. جی ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں سکھاتے ہیں اور یہ حالات کی تعلیم دیتے ہیں. جی، اس لیے کہ آدمی کی حالتیں ہیں، کبھی آدمی راحت میں ہوتا ہے، کبھی مصیبت میں ہوتا ہے، کبھی نعمت میں ہوتا ہے، کبھی تکلیف میں ہوتا ہے، کبھی گناہ میں بھی ہوتا ہے. جی ہاں، یہ آدمی کی حالتیں ہیں. کبھی اطاعت میں ہوا، کبھی گناہ میں ہوا، کبھی مصیبت میں ہوا، کبھی راحت میں ہوا. تو ہر حالت کا سبق ہے، ہر حالت کا سبق ہے. کہ آدمی راحت میں ہے تو شکر کرے، الحمدللہ اللہ نے راحت دی ہے. آدمی اللہ کی اطاعت میں ہے تو اللہ کا فضل جانے کہ اللہ نے مجھ پر فضل کیا، مجھ کو اطاعت میں لگایا ہے. آدمی معصیت اور گناہ میں ہے تو توبہ کرے. جی ہاں، ہر حالت کا سبق دیا ہے. کہ گناہ کو ہو گیا، گناہ میں پھنس گیا، کہ کوئی بات نہیں، توبہ کر کے گناہ سے نکل جائے. تو اللہ کو وہ بندہ پسند ہے جو گناہ میں توبہ کر لیتا ہے اور استغفار کرتا ہے. استغفار سے اللہ تعالیٰ گناہ کو چھپا دیتے ہیں، توبہ سے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں. تو یہ سب چیزیں تعلیم دی ہے ہم کو، تاکہ زندگی کا ہمارا جو ہے یہ قافلہ جو یہ صحیح گزرے معاملہ زندگی کا. ہاں، اس کو دینی زندگی کہتے ہیں. ہاں، کہ دینی زندگی سیکھو. ہاں، دینی زندگی سیکھو، یہ ہم پر حکم ہے، تاکہ ہر حال کا حکم معلوم ہو جائے، ہر حال کا عمل معلوم ہو جائے، تاکہ اللہ راضی ہو جائے اور اللہ کے ناراضگی سے بچنا نصیب ہو جائے. یہی بڑی بات ہے کہ اللہ کی رضا کے کاموں پر قائم ہو گیا اور اس کی ناراضگی سے آدمی بچ گیا، کہ یہ بڑی بات ہے. اس کو سیکھنے سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین دیا، دین کا کام دیا کہ دین سیکھو، دین سیکھو اور اچھی طرح سمجھ کر سیکھو. خالی رسمی طور پر وقت لگانا کافی نہیں ہے. رسمی طور پر وقت لگانا کافی نہیں ہے کسی بھی کام میں، بلکہ وقت لگانا ہوتا ہے کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے. ہاں، کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آدمی کو وقت دینا پڑتا ہے اور اس کو سیکھنا پڑتا ہے. اگر وقت دے کر سیکھ لے تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے. جتنی ڈگریاں ہیں وہ یہی تو ہے کہ اتنے سال لگائے اور اتنی محنت کی اور اب وہ ڈگری حاصل ہو گئی. تو ایسے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے تو اس کے لیے بھی یہی ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو لگانا، اپنی صلاحیتوں کو لگانا، اپنے آپ پر قابو کرنا، کہ کوئی کام ایسا نہ ہو جاوے کہ جس سے اللہ ناراض ہو. اس کا آسان راستہ یہ ہے کہ دین سیکھو. بس دین سیکھا ہے
تو دین بتاوے گا کہ یہ کرنے کا کام ہے، یہ نہ کرنے کا کام ہے، یہ چھوڑنے کا کام ہے، اس کے پابند ہونا ضروری ہے، یہ دین بتاوے گا۔ یہ راستہ جو تبلیغ کا ہے وہ چلتا پھرتا مدرسہ ہے، یہ کوئی پروگرام نہیں ہے وقت لگانے کا کہ میرے 4 مہینے لگے، میرے 6 دن لگے، میرے 3 دن لگے، یہ پروگرام نہیں ہے، بلکہ ایک چلتا پھرتا مدرسہ ہے۔ اس میں بہت بڑے فائدے ہیں اور اس کام میں بڑی طاقت ہے، اس کام میں بڑی طاقت ہے کہ اگر یہ کام اصولوں سے ہو تو لوگوں کے مزاج بھی بدل جاتے ہیں اور ماحول بھی بدل جاتا ہے۔ جیسے بارش کے پانی میں طاقت ہے کہ ہر چیز رک جائے گی اور ہر طبقے کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بارش ہو گئی تو تاجروں کا مسئلہ بھی حل ہوا، کاشتکاروں کا مسئلہ بھی حل ہوا، حکومت والوں کا مسئلہ بھی حل ہوا، اور بارش رک گئی کہ سب کا مسئلہ بگڑا۔ تو حضور فرماتے ہیں جس کام کو لے کر مجھ کو خدا نے بھیجا ہے وہ بارش کے پانی کی طرح سے، کہ بارش کے پانی سے ہر طبقے کا مسئلہ حل ہوتا ہے۔ جی ہاں، بارش نہ ہو تو سب کا مسئلہ الجھ گیا، حاکم بھی کیا کرے گا، زمیندار بھی کیا کرے گا، بارش ہی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا میری بعثت اور میرا دنیا میں آنا اور میری دعوت، میری تبلیغ ایسی ہے جیسے بارش، کہ بارش میں سب کا نفع، کسی کا نقصان نہیں۔ اس لیے اس کی دعوت ہے، اس لیے اس کی تعلیم ہے کہ اس کو سیکھو، اس کو سکھاؤ، اپنی زندگی میں لاؤ۔ یہ ہے اس کا طریقہ، چلتے پھرتے سیکھتے سکھاتے، تاکہ زندگی کی کسر دور ہو جائے، عمل کی جو کسر ہے وہ دور ہو جائے، آخرت کا دھیان بنے۔ کہ تبلیغ میں کیا ملا کہ آخرت کا دھیان ملا۔ صحابہ کو آخرت کا دھیان ملا تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ انما ہممنا الاخرہ، ہمارے عزائم، ہمارے ارادے آخرت کے ہو گئے، کہ دنیا میں رہ کر کے اپنی آخرت بنانی ہے، یہ ملا ان کو۔ جی ہاں، دوسرا کیا ملا کہ اللہ کا ڈر ملا۔ کیا ملا کہ دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا، کہ اللہ کا ڈر ایسی چیز ہے جو آدمی کو ہر برائی سے بچاوے، اور آدمی نڈر ہو گیا تو ہر برائی کرے گا۔ ہاں، اس لیے اللہ سے ایسا ڈر مانگے جو برائیوں سے بچاوے، کہ اللہ مجھ کو اپنا ایسا ڈر دے کہ جو ہم کو برائیوں سے بچاوے۔ ہاں، اس راستے میں یہ چیزیں اللہ دیتے ہیں، اس لیے مانگنی بھی چاہیے اور اپنی محنت کوشش کر کے اپنے آپ کو اس کام میں چلانا چاہیے۔ کوئی وقت برباد نہ ہو، کوئی عمل فوت نہ ہو، یہ ضروری ہے اس کام میں، کہ جو عمل ہے انفرادی اجتماعی، کوئی عمل فوت نہ ہو اور کوئی وقت برباد نہ ہو، کیونکہ ہم نے یہ وقت اللہ کو دیا ہے، اللہ کے لیے اسی اللہ لکھوایا ہے، تو یہ وقت امانت ہے، اس کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اپنی بھلائی کے لیے یا امت کی بھلائی کے لیے ہمارا وقت لگنا چاہیے۔ اپنی بھلائی یہ ہے کہ سیکھے، امت کی بھلائی ہے کہ امت کو دعوت دے کہ بھائی تم بھی آؤ، ہمارے ساتھ چلو، ہمارے ساتھ نکلو، یہ امت کی بھلائی ہے۔ دعوت میں، سیکھنے سکھانے میں اپنی بھلائی ہے، یہ دونوں کرنی چاہیے اللہ کے راستے میں نکل کر۔ کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں، وقت برباد نہ کریں اور گپ شپ نہ کریں، اور موبائل اور ایسی فالتو چیزوں میں اپنے آپ کو نہ لگاویں، نہیں تو گناہ لازم آئے، نیکی برباد۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، وإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اے اللہ ہماری مغفرت فرما اور پوری امت کی مغفرت فرما، امت سے درگزر فرما۔ اے اللہ امت پر سے اپنی ناراضگی کو اٹھا لے،
پوری کے پوری امت کو اپنے رضا والے راستے پر ڈال دے. موجبات مغفرت اور موجبات رحمت ہم امت کی زندگیوں میں اللہ تو قائم فرما دے. معتق اخلاص اور استقامت کے ساتھ ہم کو اپنے دین پر جینا نصیب فرما اور اپنے وقت پر اے اللہ کمال ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. ہر خیر کو ہماری طرف متوجہ فرما. ہر شر سے، ہر فتنے سے، ہر بلا سے، ہر بیماری سے ہماری اور پوری امت کی پوری حفاظت فرما. اس نکالنے کو قبول فرما. اے اللہ اس میں اپنے آپ کو پابند ہونے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے آپ کو پابند ہونے کی توفیق عطا فرما. اخلاص بھی عطا فرما، استقامت بھی عطا فرما، پابندی کی توفیق بھی عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی